بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الفاتحہ کا چیپٹر نمبر 4 باب نمبر 4 کور کریں گے۔ اس میں ایاک نعبد سے بات شروع کریں گے۔ اس سے قبل دین کا پورا نظام عمدگی سے مربوط شکل میں آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ یہ جان چکے ہیں کہ حمدیت صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ مکمل ترین اقتدار کا مالک ہے، چونکہ وہ رب العالمین ہے اور کائنات کی اشیاء کو ان کے نقطۂ آغاز سے اس طرح نشو و نما دیتا ہے کہ وہ اشیاء ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی نقطۂ تکمیل تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ حمدیت اسی کے لیے ہے۔ اس کا نشو و نما دینے کا جو پروگرام ہے اس کی دو جہتیں ہیں۔ ایک جہت جسے رحیمیت کہتے ہیں، یعنی ایسی نشو و نما جو مسلسل اور متواتر ہو، اور اگر کبھی کبھی اندر ضرورت ہنگامی فیض اگر اس نشو و نما میں در آتا ہے تو نشو و نما کی اس جہت کو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت سے تعبیر کریں گے، یعنی اس نشو و نما میں یہ جو ظہور ہوا ہے وہ اس کی صفت رحمانیت کے تحت ہوا ہے۔ اب چاہے صفت رحیمیت کے تحت نشو و نما کا ظہور ہو یا پھر صفت رحمانیت کے تحت نشو و نما کا ظہور ہو، دونوں صورتوں میں سامان نشو و نما کے محاسب پر نشو و نما دینے والے کا پورا کنٹرول ہونا چاہیے، اور اس کنٹرول کے لیے جو بنیادی خصوصیت بتلائی گئی ہے وہ مالک یوم الدین 1/3 ہے، یعنی ایسا نظام جس میں اس طرز کی خوبصورت نشو و نما ہو اور اس نظام کا کنٹرول یعنی اس پر اقتدار صرف خدا کا ہو۔ یہی چیز آپ خارجی کائنات میں دیکھتے ہو۔ وہاں کا نظام نوع انسانی تو کنٹرول نہیں کرتی، اور نوع انسان کو اس پر یقین بھی ہے اور ایمان بھی ہے کہ خارجی کائنات پر ہمارا اقتدار نہیں ہے۔ یہ خارجی کائنات کے نظام پر جس کا کنٹرول اور اقتدار ہے، اس نے اپنے نظام کی خوبی ایسی رکھی ہے اپنی صفات کے ذریعے سے کہ نوع انسانی اپنی ابتدا سے آج تک کا سفر بحسن و خوبی طے کیا ہے، اور اسی نظام کے تحت وہ اپنی منزل تک بھی پہنچ سکتا ہے، یعنی انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے اگر اس نظام کائنات کے نظام کے تحت اپنا نظام وہی کی نگرانی میں بنا لیتا ہے۔ اگر وہ اپنے نظام کی ذمہ داری بھی اسی کو سونپ دے جس نے خارجی کائنات کے ساتھ نوع انسان کو اس کی منزل تک پہنچانے کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، اگر وہ اس پر بھروسہ کرے اور ایمان لے آئے اور جو نظام زندگی اسے دیا گیا ہے اس نظام کے اندر رہے، تو پھر اس کی صلاحیتوں کی بھی بھرپور نشو و نما ہو سکتی ہے، اور وہ اس قابل ہو جائے گا کہ اس زندگی میں بھی اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ ایسا ایمان اگر کوئی لانا چاہتا ہے اور اگر کوئی فرد اس پر بھروسہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی بصیرت اس سے یہ تقاضا کرے گی کہ اس طرح تو تمہیں محکومیت اختیار کرنی پڑے گی۔ اس کا جواب صرف ایک ہے، ایاک نعبد، صرف اور صرف تیری، یعنی صرف تیری محکومیت اختیار کریں گے، بالکل اسی طرح سے جیسے خارجی کائنات نے محکومیت اختیار کی ہوئی ہے، لیکن خارجی کائنات نے توہن و کرہن اختیار کی ہوئی ہے، اور ہم اپنے ارادے اور اختیار کو استعمال کر کے ایسا کریں گے۔ وہاں نظام بنایا ہوا ہے اور ہمیں اس ڈائریکشن، ہدایت، نقشے وہی کے مطابق، اس کی منشا کے مطابق، اللہ کی منشا کے مطابق ہمیں نظام بنانا پڑے گا، اور اس نظام کے اندر زندگی گزارنی ہوگی، اس قالب میں زندگی گزارنی ہوگی۔ اسے کہتے ہیں خدا کی محکومیت اختیار کرنا، اور یہی الاسلام ہے۔ عربی زبان اور قرآن کریم کی روح سے نعبد کا ترجمہ یہی ہے۔ قرآن حکیم نے پرستش کی بجائے عبادت کا تصور پیش کیا ہے، جس کا مادہ عین بے دال ہے، جس کے معنی غلام اور محکوم اور اطاعت گزار کے ہیں۔ 26/22 ان عبدت بنی اسرائیل۔ آیت کے اس ٹکڑے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل فرعون کی پرستش تو نہیں کرتی تھی، وہ تو محکوم تھی، تو یہاں سے بھی ابدیت کے واضح معلوم ہو جاتے ہیں، یعنی محکوم۔ 23/47 انؤمن لبشرین مثلنا، اور اسی آیت کا اگلا ٹکڑا ہے وقومہما لنا عابدون۔ اس آیت میں بھی عابدون کا ترجمہ عبادت کرنے والے محکوم قوم کے افراد ہم جیسے ہیں، کوئی فوق البشر نہیں ہیں، یعنی ایسے نہیں ہے کہ انہیں حاکم قوم کے اندر افراد کہا جائے،
تو کیا ہم ایسوں پر ایمان لائیں گے؟ کیا ہم ان کی بات کو تسلیم کریں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ان آیات سے کیسے آپ پرستش کے معنی اخذ کر سکتے ہیں؟ سورہ کہف میں محکومیت اور عبادت کے الفاظ مرادف معنی میں استعمال ہوئے ہیں، 18/26 اور 110۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، 18/26، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ یہاں پر ایک جگہ حکم ہی آیا ہے اور دوسری جگہ عبادتی، تو معلوم ہوا کہ عبادت کے معنی حکم ہے، احکام ہے، حکومت ہے۔ تصریف آیات کے تحت لفظ عبادت کا مفہوم سورہ یوسف سے لیتے ہیں، 12/40، ان الحکم الا للہ، اور آگے ہے امر اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ اوپر ہم نے حکم سے مراد حق حکومت دیکھ اور سمجھ لیا تھا، اب حق حکومت خدا کے سوائے کسی کو نہیں ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوائے کسی کی بھی عبودیت اختیار نہ کرو۔ اسی آیت میں الحکم اللہ کے لیے آیا ہے، اور اسی آیت میں یہ آیا ہے کہ اس کا حکم یہ ہے کہ میرے سوائے کسی کی محکومیت اختیار نہ کرو۔ اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ عبادت کے معنی حکم کے ہیں، 12/40، ذالک الدین القیوم، اور اسے خدا نے دین محکم کہا ہے۔ اب ہم اس نتیجے پر آن پہنچے ہیں کہ قرآن حکیم کی روح سے خدا کی عبادت سے مراد اس کی محکومیت کا اختیار کرنا ہے، اس کے قوانین کی اطاعت اختیار کرنا ہے، اور اسی کا نام الدین ہے، جس میں اطاعت نظام کی جاتی ہے، اور یہ نظامی دین ہے جس میں خدا کے قوانین جاری و ساری ہوتے ہیں۔ قرآن قوانین کی اطاعت دوسرے معنوں میں اللہ تعالیٰ کی محکومیت کا نام ہے۔ جس نظام میں قانون کی حکومت ہو اسے دنیا یعنی نوع انسان کے لیے رحمت قرار دیتی ہے، جبکہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین جمہوریت میں تعداد کی کثرت اور قلت کے پینٹرولیم کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ لیکن خدا کے قوانین کی یہ کیفیت نہیں ہوتی، 10/24 ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، وہ تبدیل نہیں ہوتے، اس میں کبھی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، 6/116، تمت کلمات ربک صدقا وعدلا، مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے، 6/115، لا مبدل لکلماتہ، کوئی ان میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ضابطہ حیات مکمل، غیر متبدل اور محفوظ ہے۔ ایاک نعبد، 1/4، اس کے معنی ہو گئے خدا کی عبادت، خدا کی ابدیت، خدا کی عبودیت، اس کی محکومیت، اس کی اطاعت۔ جب ایک عبد مومن خدا سے ایاک نعبد کہتا ہے تو اس طرح کہنے سے اسے اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ ایک عظیم انقلاب بھی ہے کہ ہم کسی اور کی محکومیت اختیار نہیں کریں گے، صرف تیری کریں گے۔ ابدیت ہی میں ایک اور نقطہ بھی ہے، عربی زبان میں تعبیدون ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں اونٹ یا گھوڑے کو سدھا کر جوتنے کے قابل بنا دینا، تاکہ وہ وحشی جانور اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو خاص قاعدے اور ضابطے کے مطابق صرف کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری قوتیں اور صلاحیتیں دی ہیں۔ اگر انسان اپنے جذبات اور ذاتی مفاد کی خاطر یا صرف اپنی قوم کی خاطر انہیں استعمال میں لاتا ہے تو پھر وہ انسان بھی اس وحشی جانور کی طرح ہے جو سدھائے جانے سے پہلے ہوتا ہے، جس کا نتیجہ پوری نوع انسانی بھگتتی ہے فساد اور تخریب کی شکل میں۔ لیکن اگر انسان اپنی ان صلاحیتوں اور قوتوں کو حدود اللہ کے اندر رکھے، قاعدے، ضابطے اور قوانین کے مطابق صرف کرے، اللہ کی محکومیت اختیار کرتے ہوئے صرف کرے، تو اس کا نتیجہ نوع انسانی کے لیے عالمگیر ربوبیت کی شکل میں نکلتا ہے، اور خود اس انسان کی ذات کی بھی تعمیر ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبادت کے معنی اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو قوانین خداوندی کے مطابق صرف کرنا ہے۔ دریا کا پانی ساحلوں کے اندر بہتا رہے تو وہ تعمیری نتائج پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ پانی خدا کی عبودیت اختیار نہ کرے اور سرکش ہو جائے تو وہ دریا کی بجائے سیلاب کہلاتا ہے۔ انہی توائیوں کو قرآن نے شیطانیت کہا ہے،
یعنی خدا کا محکوم نہیں رہا، شیطان کا محکوم ہو گیا۔ جب ہم اپنی صلاحیتوں کو سدھاتے ہیں، قاعدے اور قانون کے ذریعے ان کی تربیت یعنی حدود اور ساحل کے اندر رکھتے ہیں، تو پھر وہ بہتے پانی کی طرح سرگرم ہو جاتی ہیں، اور یہی عمل میں سرگرم ہونے والی صلاحیتیں ہمارے اعمال صالحہ ہیں، جن کا لازمی نتیجہ خدا کا یہ وعدہ ہے 24/55 وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اس کا یہ اٹل قانون ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ اس دنیا میں مملکت، حکومت اور خلافت ہے۔ کیا مومن کا مطلوب و مقصود استخلاف ہوتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر اس استخلاف کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ 24/55 تاکہ دین کا نظام اسٹیبلش یا سخت ہو جائے، دین کا تمکن ہو جائے۔ اس تمکن کا فطری نتیجہ اطمینان قلب اور آسودگی ہوتا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا 24/55 انسان کو کامل امن اس طرح نصیب ہو جاتا ہے کہ کسی قسم کا خوف اور حزن باقی نہیں رہتا، کیونکہ اس نے اس ضابطۂ قوانین کو علم و بصیرت کی روح سے، قلب و دماغ کے پورے اطمینان سے اسے خود کے لیے مفید سمجھ کر اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کیا ہے۔ خالدین فیہا ابدا، اور اسی امن میں وہ رہے گا۔ چونکہ اس میں ہمیشگی ہوتی ہے، اس لیے اس امن کو دوام حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کا حکم ہے کہ صرف میری ہی عبادت کرو یا بدوننی، اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ کسی اور کے حکم کی شرکت یعنی حکومت کسی اور کی ہو اور محکومیت کا دعویٰ کسی اور کے لیے ہو، یہی لوگ ہوتے ہیں جو پھر خدا کی عبادت کا ترجمہ خدا کی پرستش کر دیتے ہیں اور شرک کے معنی بت پرستی تک محدود کر دیتے ہیں۔ اس طرح انسان خود کو فریب دلاتا ہے کہ صفت رحیم کا جو منشا ہے اسے میں نے پورا کر دیا۔ نزول قرآن سے قبل عبادت کا مفہوم پرستش ہی تھا، کیونکہ اس زمانے میں دین کہیں باقی نہیں رہا تھا، مذہب کا راج تھا، رسم و رواج تھے۔ اس لیے ابھی بولنے والے اہل مذاہب و مشرکین اب عبادت کے اس لفظ کا مفہوم پرستش لیتے تھے، کیونکہ ان کے ہاں محکومیت کا تصور ہو یا خدا کی حاکمیت کا تصور ہو، اس کا وجود تو تب ہوتا جب وہ منظم حکومت کے زیر سایہ ایک نظم میں زندگی گزار رہے ہوتے۔ وہ تو قبائل کی صورت میں صحرائی زندگی گزار رہے تھے، ضرورتیں ان کی محدود تھی، پورے مکہ شہر میں 14 افراد پڑھنا جانتے تھے۔ متمدن اقوام تو ان سے جنگ کرنا بھی اپنی حد تک سمجھتی تھی۔ ارد گرد کے جو مذاہب تھے، یہودی، عیسائی اور ایران کے مجوسی، ان کی دیکھا دیکھی اس لفظ کا مفہوم یا تصور یا معنی ان کے نزدیک پرستش کا ہی رہ گیا تھا۔ جماعت مومنین کے علاوہ اگر دوسرے لوگوں کی طرف اس لفظ کی نسبت کی جائے گی تو اس کا معنی اور مفہوم پرستش ہی لیا جائے گا۔ 51/56 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ترجمہ تو اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے جن و انس کو پیدا کیا ہی اس لیے ہے کہ وہ ہماری پرستش کریں۔ کیا منشاء تخلیق انسانی یہ ہونا چاہیے کہ جن و انس خدا کی پرستش کرتے چلے جائیں؟ ایسا نہیں ہے کہ انسان کا اپنا کوئی کام اور مقصد اس دنیا میں نہیں ہے۔ نہیں، انسان کا اپنا کوئی کام بھی ہے اور مقصد بھی ہے۔ وہ معاذ اللہ خدا کا کوئی رکا ہوا کام تھا، اس نے اسے اس کام کی غرض کے لیے پیدا فرما دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام رکا ہوا تھا اور اس نے اپنے اس کام کو پورا کرنے کے لیے انسان کی پیدائش کر دی، اور یہ انسان خدا کے اس مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ اور انسان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ خدا کو خوش رکھے اور اس بات سے ڈرتا رہے کہ کہیں خدا ناراض نہ ہو جائے، ورنہ وہ سزا دے گا۔ نفسیات کی اس تبدیلی کی وجہ وہی تصور ہے جو خدا کی محکومیت کی بجائے خدا کی پرستش لے لیا گیا ہے۔ دین کا تصور یہ نہیں ہے، وہ تو یہ ہے کہ جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے ایسا کرو۔ دین کا تصور یہ ہے، اس نہج کی زندگی بسر کرو، اس قسم کا نظام قائم کرو۔ یہ ہے عبادت کا مفہوم۔ اگر ایسا کرو گے تو اس سے خدا کا کچھ سنورے گا نہیں، بلکہ تم بھلائی کو پہنچ جاؤ گے، فلاح اور صلاح کو حاصل کر سکو گے۔ 31/12 باقی انشاءاللہ ایپیسوڈ 2 میں ہم کور کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔